نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدى ورحمة آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کا بڑا حصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک مضمون ابھی باقی رہ گیا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک خاتون نے مجھے خط بھی لکھا تھا کہ بار بار اخبارات کے اندر ایسی اپیلیں آتی ہیں کہ لوگوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی جو ہمارے یہاں جو رسومات ہیں اس کے حد درجے میں، جیسے کہ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ورد ہے، یا یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیحات ہیں، اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ باہر جا کر میدان میں سب لوگ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، تو یہ گویا کہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ یہ بھی بڑا غلط تصور ہے۔ اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ یہ انفرادی توبہ سے شروع ہوگی، اور کسی قوم کے اندر اگر اتنے معتدبے لوگ توبہ کر لیں کہ پھر وہ اس ملک کے نظام کو بدل دے تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ نظام کافرانہ ہے، ساری کاروبار سود پر ہو رہے ہیں اور اللہ سے توبہ کی جا رہی ہے، اور کسی شے کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، تو آپ اگر اس معنی میں 1,00,000 2,00,000 10,00,000 آدمی بھی میدان میں جمع ہو جائے، جیسے کہ ہو جاتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 20 30 لاکھ جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کے دریا میں پانی جدھر بہہ رہا تھا حج سے پہلے ادھر ہی بہتا رہتا ہے حج کے بعد۔ دنیا میں کہیں کوئی ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے در حقیقت توبہ اجتماعی جو ہوگی کسی قوم کی طرف سے، وہ یا تو یہ کہ جو حضرت یونس کی قوم نے کیا تھا، وہ تو عذاب الہی کو دیکھ کر سب لوگ کانپ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کی، وہ معاملہ اور تھا بالکل۔ اور اس میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہم خود بخود انڈرسٹوڈ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دل سے توبہ تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ طریقہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس باہر جائیں، جمع ہو جائیں، دعا مانگیں اور توبہ ہو جائے گی، اس سے کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ افراد توبہ کریں، پہلے اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کریں، یہ توبہ ہے اپنی۔ اس کے بعد یہ جڑے، ایک اجتماعیت کی شکل بنے، طاقت بنے، اور وہ پھر نظام کو ٹکرا کر نظام کو بدل دے، پھر توبہ ہو گئی اجتماعی طور پر۔ اس لیے کہ عمل درست ہوئے بغیر تو توبہ نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے پھر عمل درست کرتا ہے، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس اعتبار سے اجتماعی توبہ اس کا نام ہے۔ وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں ہوگی کہ اتنے معتدبے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں انفرادی سطح پر، کہ پھر وہ مل جل کر اتنی بڑی طاقت بن جائیں کہ ملک کے نظام کو بدل دے، تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی۔ یہ مضمون اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک اکٹھ ہے، جیسے ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے ایسے یہ 10 ستارے ہیں۔ سورہ حدید پہلی ہے، سورہ تحریم آخری ہے، 10 صورتیں ہیں، اور تعداد سور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع جو ہے مدنی صورتوں کا قرآن مجید میں اور کہیں نہیں۔ طویل ترین صورتیں تو وہ ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے، یہ تو کل 1.25 پارہ بنتا ہے۔
لیکن تعداد جو ہے سورتوں کی اس میں 10 ہے، اور پہلی سورت میں انتہا میں آخری بھی۔ پہلی سورت میں بھی نقشہ کھینچا گیا، نورہم یسعی بین ایدیہم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جس دن کے تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، اور ان کو بشارت دی جائے گی، آج تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ تو یہ جو ہے کیفیت سورہ یہ حدید میں آئی، اور یہی یہاں آئی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اس سے ایک نقشہ سامنے آتا ہے میدان حشر کا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میدان حشر، اس کی حقیقتیں، اس کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر جو شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، پھر بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، اس کی جو بھی ہمیں معلومات قرآن میں دی گئی ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ وہ تو وہیں جائیں گے تو کھلیں گی باتیں کہ ہاں یہ بات تھی جو فرمائی گئی تھی، یہ بات تھی جو کہی گئی تھی۔ تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ ایک تو معاملہ ہوگا کافر اور مسلم کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، یہ کفار تھے جائیں جہنم میں سیدھے سیدھے، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں پھر واقعی جو سچے مسلمان ہیں اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے، ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے، منافق ہیں، اب ان میں بھی ایک سکریننگ کی جائے گی، ایک چھلنی لگائی جائے گی تاکہ منافق ایک طرف رہ جائے اور جو اہل ایمان حقیقی ہے وہ آگے نکل جائے۔ یہ جو چھلنی ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور یہ صراط ایک پل ہوگا، بہت تنگ سا پل، اور اس پہ شدید اندھیرا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے یہ پل صراط ہے، اور اس اندھیرے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر پڑنا جہنم کے اندر، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے دنیا سے، جو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی لے کر آئے تھے، ان کے دل میں سے بھی روشنی نکلے گی، اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف سے بھی روشنی نکلے گی۔ اس روشنی کے اندر وہ پل کو دیکھتے ہوئے راستہ طے کر کے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن جن کے پاس وہ روشنی نہیں، نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے، وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور جہنم میں نکل جائیں گے۔ یہ ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں پل، تو اردو کا لفظ عربی میں تو نہیں ہے، پل صراط ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس کا نقشہ جو ہے دو جگہ کھینچا گیا ہے۔ اہل ایمان، دل کا ایمان ہے تو دل سامنے سے اس کی روشنی ہوگی، اور اگر داہنی طرف جو اعمال صالحہ ہے تو داہنی طرف روشنی، دونوں جگہ پر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن مجید میں جو اہم ترین مضامین ہیں وہ کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، یہ میں نے بارہا آپ کو بیان کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر روشنی پڑتی ہے، اس کی مزید شرح حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک پہلو جو ایک جگہ واضح نہیں تھا دوسری جگہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کو چھلنی میں اسے نکالنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرے گا۔ اس کی حقیقی شکل کیا ہوگی یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا، لیکن یہ کہ دو مقامات پر اس کا تذکرہ اجمالاً میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ اب کس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے مراتب بے شمار ہیں۔ کسی کا ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کا ایمان ایک ادنا صحابی کا ایمان ہے، کسی کا ایمان ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی اعتبار سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ زوردار نور جو ہے انہیں عطا ہوگا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو بس اتنا نور ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ بہت عمدہ مثال ٹارچ کی روشنی جو ہے، اگر آپ جا رہے ہوں کسی پگڈنڈی پر سے اور خطرناک راستہ ہے اور وہاں سانپوں کے ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ کے لیے ٹارچ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس وقت رات کی تاریکی کے اندر، چاہے کہ ہلکی سی اس کی روشنی ہے لیکن بہرحال قدم کے آگے تو نظر آ رہا ہے نا کہ آگے کیا ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی کسی سانپ کا بل تو نہیں ہے، کوئی اور کھائی تو نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو جن لوگوں کو اتنی میں روشنی مل جائے کہ وہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہو کہ قدموں کے آگے روشنی ہو، وہ بھی بہت ہی کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسی روشنی ملے گی، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا نور جو ہے مدینے سے صنعاء تک روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ صنعاء یمن کا دارالخلافت ہے۔
مدینے سے صنعا تک روشنی پہنچے گی، ایسے بھی اہل ایمان ہوں گے جن کے نور ایمان کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں پر اب اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا سا نور بھی عطا کر دیتا، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ہمارے لیے فوز اور رشد کی بات ہوگی، تو وہ پھر دعا کریں گے جب دیکھیں گے دوسروں کا نور اتنا روشن، اتنا روشن، ابو بکر صدیق کا نور اتنا کہ وہ مدینے سے پہنچ رہا ہے صنعا تک، تو وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، دعا کرے رب، اے رب ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے، یہ تینا عطا کیا ہے اور تو نے ہمیں یہ نور دیا ہے، یہ بڑی ہلکی انٹینسٹی کا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے اس نور کی تکمیل کر دے، اسے بھی مکمل کر دے، واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نور جو ہے مدھم ہوا ہے، لہذا معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وہی چادر رحمت جو ہے اس میں ڈھانپ لے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، تو کسی کو بخشنا چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ نہیں کہ میں کہوں میں تو بڑا نیکوکار تھا، بڑے کام کر کے آیا ہوں تو مجھے کیسے جہنم میں ڈالے، اللہ کا اختیار ہے، میں تو اس کی ملکیت ہوں، جیسے آپ اپنی بکری کو جب چاہیں ذبح کریں، گوشت کھا جائیں، اس کا آپ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، آتا ہے جو چاہے کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، یہ اس کا قانون ہے، کرے گا یہ، لیکن اختیار اس کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کی چاہے کوتاہیوں کو، کمیوں کو، تقصیرات کو کنڈون کرتے۔ تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے یہ بھی پھر ان آیات میں سے ہے جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ بین ہی انہی الفاظ میں آئی، یہ سورہ توبہ میں بھی آیت وارد ہوئی ہے بین ہی انہی الفاظ میں، اور یہاں بھی آ رہی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی جہاد کیجئے کافروں کے خلاف بھی اور منافقین کے خلاف بھی، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے، جانے کے لیے۔ اس آیت کا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بین ہی یہ آیت سورہ توبہ میں بھی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج عطا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی بہت تھی، شفقت، نرمی، رحمت، سختی نہیں تھی، غلظت نہیں تھی، بلکہ نرمی، رحمت، رافت، اور اس میں ایک یوں سمجھیے کہ حد اعتدال سے بھی تجاوز تھا۔ اور یہی بات نوٹ کیجئے کہ حضور کی شخصیت کا ایک پرتو کامل جو ہے، مکمل، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، ان میں بھی رحمت، شفقت، رافت، رقت، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھنا، یہ چیزیں جو ہے یہ حضرت ابوبکر کی شخصیت میں بھی بہت تھی، بہت گہری تھی۔ اس لیے حضور کے جو الفاظ آتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، ہاں اللہ کے معاملات کے اندر شدید ترین جو ہے میری امت میں وہ عمر ہے، واکثرہم حیاء عثمان، اور حضرت عثمان کی شخصیت کے اندر حیا کا غلبہ تھا بہت، یہی حیا کا غلبہ تھا جو اس حد تک پہنچ گیا میں تیار نہیں ہوں کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایک کلمہ گو کی جان لوں، یہ بھی وہی حیا کا غلبہ، انتہائی غلبہ تھا۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، معاملہ فہمی اور صحیح فیصلہ کرنا، اس کی صلاحیت سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ نے حضرت علی کو دی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وارضاہم۔ تو حضور کی شخصیت میں جو یہ رافت اور رحمت اور شفقت اور نرمی یہ تھی، اس سے پھر فائدہ اٹھاتے تھے خاص طور پر منافقین، غلطی کی ہے بس حضور بس معاف کر دیجئے، بس معاف کر دیے جاؤ، جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں اور حضور کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ، لیکن نہیں، جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک چور کو آپ نے دیکھا چوری کرتے ہوئے، اسے پکڑا ہے جس کو کہتے ریڈ ہینڈڈ، لیکن اس نے کہا میں تو نہیں چوری کر رہا تھا، کہ اچھا بھائی تو شاید میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا۔ اب یہ بھی ایک ہے
کہ میری آنکھ نے یہی مجھے دکھایا تھا کہ تم چوری کر رہے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے کہتے ہوگے۔ یہ جذبہ ایک ہوتا ہے یہ اپنی شخصیت کے اندر، تو حضور کے اندر چونکہ یہ شخصیت میں اس کا غلبہ تھا، تو اس کا فائدہ منافقین اٹھاتے تھے۔ منافقین کے خلاف ایک تو یہ جان لیجئے کہ ایک بیریئر یہ تھا کہ چونکہ اسلام کی حفاظت انہیں حاصل تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے، لہذا ان کے خلاف جو ہے اقدام کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ مسلمان ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں۔ اب دل میں اتر کر عام مسلمان تو نہیں دیکھ سکتے نا، حضور کو تو معلوم تھا کہ کون شخص منافق ہے، لیکن یہ کہ یہ تو حضور کا ذاتی علم ہے کہ جو غیب سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا اصول کیا ہے، جسٹس should not only be done, it should also appear to have been done۔ عدل و انصاف صرف کیا ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی عدل و انصاف کیا گیا ہے۔ کوئی آپ کا جس نے آپ الزام لگا رہے ہیں اسے موقع پورا دیجیے اپنی صفائی کا موقع دے، اور معلوم ہو کہ واقعتاً اس کے خلاف جرم ثابت ہو گیا۔ یہی وجہ کہ اصول ہے عدلیہ کے اندر کہ اگر جج کا کوئی ذاتی علم ہے کسی مقدمے کے اندر تو وہ جج پھر اس مقدمے کی سماعت نہیں کرتا، اسے تو پھر گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیے کسی اور جج کے سامنے، چونکہ اس کا ذاتی علم ہے۔ جج کا کام جو ہے وہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ان منافقین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہاں پہ عرب میں جو قبائلی عصبیتیں تھیں ابھی وہ اتنی گہری تھیں کہ اگر کسی منافق کے خلاف اقدام کرتے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو جاتا۔ چنانچہ سب سے بڑا واقعہ جو ہے جو بہت ہی میرے لیے واقعتاً بہت تکلیف دہ ہے کہ دو جلیل القدر صحابہ کا معاملہ آپس میں یہ ہو گیا کہ جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جو نعرے لگاتا پھرتا تھا حضرت عائشہ کے خلاف اور بلند بانگ دعوی سے۔ تو حضور نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ دیا، الفاظ نکلے آپ کی زبان سے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے، یعنی اس کی زبان بند کر۔ اب وہاں دونوں انصار کے جو ٹاپ کے صحابہ تھے وہ موجود تھے، ایک تھے خزرج کے سعد ابن عبادہ، ایک تھے اوس کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر فوراً سعد ابن عبادہ جو ہے وہ چونکہ خزرج سے تھے اور وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا سردار ہے۔ اب یہ اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی چپکلش جو ہے وہ گویا کہ اس وقت وہ ایک عصبیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، تو حضور نے پھر دونوں کو ہٹا دیا کہ نہیں جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ عصبیتیں تو جو ہے وہ دب تو گئی تھی، لیکن بالکل ان کا نکالنا جو ہے دلوں کے اندر سے وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی عصبیت کو آ کر پھر عبداللہ ابن سبا نے بھڑکایا ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی عصبیتیں اور پرانی جو چپکلیشیں تھیں ان کے مابین، اور پرانی جو ان کے درمیان مسابقت تھی، مقابلہ تھا سردار کون ہے، میں ہوں یا تم ہو، قریش میں اونچا گھرانہ کون سا ہے، بنو امیہ کا ہے یا بنو ہاشم کا، یہ چلا آ رہا تھا۔ اور اسی کو پھر اس نے ابھارا، کیونکہ حضرت عثمان جو ہے بنو امیہ میں سے تھے، حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، کہ حق تو علی کا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر بھی غاصب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس جملے کو ادا کرنے پر بھی اپنی زبان سے، لیکن اس کی بات کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں کہ غاصب تھے۔ آج بھی شیعہ کہتے ہیں غاصب تھے وہ، اس لیے کہ بنو عدی میں سے تھے حضرت عمر، بنو تیم میں سے تھے حضرت ابو بکر، لیکن یہ غنیمت تھی کہ نہ کوئی قریش میں نہ کوئی بنو ہاشم میں سے تھا ان دونوں میں سے، اور نہ بنو امیہ میں سے، لہٰذا وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو چپکلش پرانی تھی وہ وہاں کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان کے بارے میں جو یہ موقع مل گیا، اور پھر جو فتنہ ہوا الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوئے اور پھر 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ تو یہ عصبیت تو منافقین کے خلاف جو ہے اس عصبیت قبائلی کی بنا پر بھی کوئی اقدام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ آخری دور میں آ کر، اور یہ چونکہ سورہ توبہ میں یہ آیت آئی ہے اور اس میں جو ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہو رہی ہے، آپ کو حکم دیا گیا، اور معلوم ہوتا ہے یہ صورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اب سختی کیجئے کم وقت میں جو بھی ہو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کفار کے خلاف تو جہاد ہو ہی رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، 10 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اب آپ منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ جاہد کا حکم آیا ہے، لیکن منافقین کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، کوئی منافق قتل نہیں کیا گیا۔
تو یہاں جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف جد و جہد، ان کے خلاف سٹرگل، ان کو دبانا، ان کو اور کچھ سزائیں دینا۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس حضور آئے ہیں، اور وہ جو عام طور پر ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو یہ حدیث ہے یا نہیں میں اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن اگر یہ حدیث ہے تو اس کا مفہوم کیا تھا کہ کفار سے جنگ کرنا یہ تو جہاد اصغر تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ کافر ہے، اسے ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے اپنے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈھال لے رکھی ہے اپنی جان اور مال کی بچاؤ کے لیے، تو ان کے خلاف اب جہاد جو ہمیں کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ اس میں قبائلی عصبیتوں کے بھی ابھر آنے کا اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر وہ قبائلی عصبیت ابھر آئے، تو یہ جہاد اکبر ہوگا۔ اور آپ نے پھر تبوک سے واپسی کے فوراً بعد آ کر وہ جو مسجد بنائی تھی انہوں نے، مسجد زرار، سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ منافقین نے اپنے لیے ایک اڈا بنایا تھا کہ ہمیں جمع ہونے کی جگہ، مشورے کرنے کی جگہ ہونی چاہیے ہماری علیحدہ، اور وہ مسجد زرار بنائی تھی مسجد قباء کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضور کو آپ اس میں ہرگز نہ جائیں، نہ کھڑے ہو، اور حضور نے واپس آ کر پھر اس مسجد کو جلا دیا، مسجد کو جلایا، یعنی کہنے کو وہ مسجد تھی لیکن وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ فتنے کا مرکز بنایا گیا تھا۔ تو یہاں حضور کو خاص طور پر حکم جو دیا جا رہا ہے، کفار کا ذکر تو ویسے ہی آ گیا، جیسے پہلی آیت میں نے کہا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو اس میں حضور کا ذکر یا نبی کا ذکر تو ایسے ہی ہے، برسبیل تذکرہ ہے، اصل ذکر تو اہل ایمان کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح یہاں فرمایا جاہد الکفار، کفار کے ساتھ تو جہاد کا قتال ہوتا رہا، لیکن اصل مسئلہ جو تھا اس میں ایمفیسس جو ہے والمنافقین، اب منافقین پر بھی سختی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ نے مسجد میں کہا فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ، رسوا کر دیا۔ معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ تو منافق ہے کہ جس کو حضور نے یہاں سے نکال دیا۔ تو 25-30 آدمی ایسے تھے کہ جن کو اس طریقے سے آپ نے نام بنام پھر جو ہے ان کا پردہ چاک کیا، ان کے نفاق کا، اور نکال دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق تھے، اور ان کا مرکز جو انہوں نے بنایا تھا اسے جلا دیا۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب اس کا سختی کیجئے ان پر، اس کا ایک تعلق اس صورت کے مجموعی مضمون سے کیا بنتا ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے اس صورت میں منافقین کا، کفار کا تذکرہ کرنے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی تو منافق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ منافق کو آسمان سے تو نہیں اترتا، ہو سکتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ مومن صادق ہے، ایک بھائی منافق ہے، ہو سکتا ہے کہ باپ مومن صادق ہے، بیٹا منافق ہے۔ لہذا یہ جو گھریلو زندگی چلی آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور دیکھو تمہارے اپنے اہل و عیال میں کہیں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ کسی کا اگر ایسا ہے تو وہ رافت جو تمہارے دل میں اس کے لیے ہے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے جو محبت ہے فطری ہے، وہ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ حدود خداوندی اور دین کے معاملے میں تمہیں سختی کرنی چاہیے، اور یہ سختی در حقیقت اولاد کی تربیت کا بھی ایک جز ہے، جہاں نرمی ہو، شفقت ہو۔ انہیں کھانے کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ محاورے کے طور پر کہ انہیں کھلاؤ چوری، چور کر، خوب جو ہے میٹھا ڈال کر، گھی ڈال کر چوری کھلاؤ، چوری، لیکن دیکھو گھور کر۔ ان کے اوپر ایک روب تمہارا طاری رہنا چاہیے، ڈر خوف رہنا چاہیے کہ میرے والدین جو ہے باس پوس کر سکتے ہیں، مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ سختی اور نرمی کا امتزاج جو ہے جو اولاد کی تربیت میں بھی ہے۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کا ایک مضمون جو جڑتا ہے، جو اس کا ربط اور تعلق و قائم ہوتا ہے کہ سختی، رافت، رحمت شوہر اور بیوی کے درمیان مطلوب ہے لیکن ایک حد تک، محبت اولاد سے مطلوب ہے لیکن ایک حد تک، اسی طریقے سے کفر سے اور نفاق سے نفرت سختی یہ مطلوب ہے، اس میں کہیں بھی کوئی محبت جو ہے فطری اور طبعی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آ جائے۔ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم بننا ہے۔ سختی، بدترین سختی جو ہے وہ اس کا وہ نشانہ بنیں گے اور اس کی غذا بنیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ، سارا یسیرو، وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ کہ انسان پہنچے، جہاں جھونک دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ بھی ایک اسلامی تحریک کے ضمن میں، ایک انقلابی جد و جہد کے ضمن میں بہت اہم ہے
کہ اس معاملے میں بھی انسان کے دل کے اندر ایک طرح کی سختی پیدا وغلظ علیہم، اور وہ یہ کہ اس میں کوئی جو بھی فطری یا طبعی محبتیں ہوتی ہیں وہ آڑے نہ آنے پائیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے، جیسا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائے، نتھنگ ڈوئنگ، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گویا کہ خدائی جو ہے فوجدار بن کر ہر بندہ مومن کو رہنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔